الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. محترم سامعین حضرات، آپ نے ابھی اعلان میں یہ بات سماعت کر لی کہ اصل پروگرام تو ہمارے شیخ محمد ابراہیم بٹی صاحب حفظہ اللہ کا تھا، لیکن ان کی والدہ کی طبیعت ناساز ہونے کی بنیاد پر وہ جمعہ پڑھاتے ہی پنجاب تشریف لے گئے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد جیسے وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تو وہ یہاں بھی ضرور تشریف لائیں گے. میں نے آج آپ کے سامنے ایک مسئلے کو واضح کرنا ہے اور ایک مسئلے پر بات کرنی ہے، اور وہ مسئلہ ایسا ہے جو اس وقت ہمارے آپ کے علاقے کے اندر یہ نہ کرے بھائی، یہ نہ کرے. یہ مسئلہ صرف ہمارے آپ کے علاقے کا نہیں ہے، نہ یہ مسئلہ یوں سمجھیے کہ اہل کراچی کا ہے، نہ یہ کہ اہل پاکستان کا ہے. یہ مسئلہ پوری دنیا کے اندر ہے. اس لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اور اکثر و بیشتر لوگ اس مسئلے سے دوچار ہیں. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ ایک مختصر سے وقت میں ہم ایک ایسی بات کے نتیجے تک پہنچ جائیں کہ یہ مسئلہ اور یہ جو بیماری اور یہ جو بات ہے وہ ظاہر معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے. پہلے اس کا ذکر کر کے پھر اس کا علاج شرعاً کیا ہے، تاکہ پوری طور پر ہمیں علی وجہ البصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ جو یہ معاشرے میں بیماری پائی جاتی ہے اس کی بھی ہمیں معلومات ہو جائے اور شرعی طور پر اس کا حل بھی پتہ چل جائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج معاشرے کے اندر ہر دوسرے تیسرے فرد کی زبان سے ایک بات سنتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جب کسی کے معاشی حالات خراب ہو جاتے ہیں، کاروباری حالات خراب ہو جاتے ہیں، یا کسی کے گھریلو حالات خراب ہو جائیں، گھر میں مسلسل پریشانی، بیماری، نا اتفاقی، گھر کے اندر لڑائی جھگڑے، تو عام طور پر لوگوں کو یہی بات بتائی جاتی ہے کہ وہ کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس میں اس کو نقصان ہو گیا، پھر دوسرا کاروبار کیا، پھر نقصان ہو گیا، اور جو اس کا اپنا کام ہے وہ چل نہیں رہا. ایسے موقع پر اس کو مشورہ دینے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم پر کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، تم پر کسی نے کوئی کالا علم کر دیا ہے. اس طرح کی بات کہتے ہیں، اور وہ پھر بیچارہ مارا مختلف جگہوں کی خاک چھانتا ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس.
حتیٰ کہ یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں اتنا بگڑ چکا اور خراب ہو چکا کہ کئی لوگ جو ایسے لوگوں کے پاس علاج کی غرض سے جاتے ہیں اور علاج کرنے والا اس کا علاج کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ مستقل مریض بن کر اس کے پاس جانے لگ جاتا، یعنی وہ اس کا علاج کرنے کے بجائے اور زیادہ اس کو اس بیماری کے اندر پھنسا دیتا۔ تو کسی کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، یا واقعتاً کسی کے ساتھ کوئی یہ جنات وغیرہ کے جو مسائل بہت زیادہ سننے میں آتے ہیں، اگر یہ معاملات کسی کے ساتھ ہوں تو بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس کے علاج کے لیے ایک دیندار آدمی کے پاس گئے، ایک اچھے عالم دین کے پاس گئے۔ کسی دیندار آدمی کے پاس جانا، کسی عالم دین کے پاس جانا اور وہ شرعی طریقے سے علاج کرے، یہ بات بری نہیں ہے، معیوب نہیں ہے، لیکن آپ اس بات پر توجہ کریں اور اس بات کو سوچیں کہ اگر یہ پریشانی اور یہ تکلیف اور یہ مصیبت آ گئی ہے تو فرض کریں اگر وہاں کوئی عالم دین نہ ہوتا تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ عالم دین کی ضرورت تو یہ تھی کہ وہ آپ کی اس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ آپ یہ چیز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے شفا ہو۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز اتنی عام ہو چکی کہ ایک اچھا صحیح العقیدہ شخص بھی بعض دفعہ اس طرح کے معاملات میں گرفتار ہو جاتا ہے جو شرعاً درست نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اس حوالے سے یہ ہے بیماری، یہ ہے پریشانی۔ اب شرعی طور پر اس کا حل کیا ہے؟ شرعی طور پر اس کا حل بہت آسان۔ آپ صرف 3 کام کریں۔ جو شخص اس پریشانی میں مبتلا ہے وہ صرف 3 کام کرے۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ اگر یہ مسئلہ اس کے ساتھ ہے، اس کے کسی بھائی والد کے ساتھ ہے، یا اللہ نہ کرے اس کے گھر میں کسی خاتون کے ساتھ ہے، اس کی والدہ کے ساتھ ہو، اس کی بیوی کے ساتھ ہو، اس کی بچی کے ساتھ ہو، اس کی بہن کے ساتھ ہو، کسی کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہو، سب سے پہلے نمبر پر کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود قرآن مجید کو پڑھ کر ان پر دم کرے۔ یہ قرآن مجید شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقائد کی بیماریوں کے لیے بھی شفا بنایا ہے، اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا کہا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنن دارمی میں یہ حدیث ہے، فرمایا الفاتحۃ شفاء لکل داء، سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، الا الموت، سوائے موت کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت بیماری نہیں ہے، اور اگر موت بیماری ہوتی تو مرے ہوئے آدمی کو بھی سورہ فاتحہ دم کر کے واپس لایا جا سکتا، لیکن وہ بیماری نہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک اٹل فیصلہ ہے، لہٰذا اس کی اس میں شفا نہیں ہے، باقی ہر بیماری کی اس میں شفا ہے۔ کئی لوگوں کو جب اس طرح مشورہ دیتے ہیں نا ہم کہ بھائی آپ خود پڑھیں، تو خود پڑھنے کا جب مشورہ دیتے تو وہ آدمی سامنے سے کہتا ہے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے کچھ آتا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اسے کچھ نہیں آتا۔ کیا آپ کو کچھ نہیں آتا؟ کیا آپ کو سورہ فاتحہ بھی نہیں آتی؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو سورہ فاتحہ تو آتی ہے نا، سورہ اخلاص تو آتی ہے نا، قل اعوذ برب الفلق تو آتی ہے نا، قل اعوذ برب الناس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سورہ فاتحہ معمولی ہے؟ سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک صحابی کو مسجد میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے اس کو آواز دی، اسے بلایا۔ اب وہ صحابی نماز میں تھے، نفل نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے سوچا میں نماز میں ہوں، میں نماز سے فارغ ہو کر اللہ کے نبی کے پاس چلا جاتا ہوں۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس گئے۔ بات کو آپ لوگ توجہ سے سنیں، میں چند باتیں کر رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی تو میری بھی محنت وصول ہو جائے گی، آپ کو بھی انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اللہ ہمارے لیے آسانی فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس صحابی نے جب نماز سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے مجھے بلایا تھا، میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ انہوں نے کہا کچھ دیر پہلے آپ نے آواز دی تھی۔ آپ نے فرمایا جب میں نے بلایا اس وقت تمہیں آنا چاہیے تھا۔ کہنے لگے میں نماز میں تھا۔ آپ نے فرمایا الم تسمع قول اللہ، تو نے اللہ تعالیٰ کی یہ بات نہیں سنی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا کیا کہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً لبیک کہو۔ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے فوراً آ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر جو تاخیر ہوگی یہ تاخیر انسان کو نقصان میں ڈال دے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نفل نماز میں تھے، تم نماز توڑ دیتے اور میرے پاس آ جاتے۔ آپ نے نہیں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، نئی شادی ہوئی تھی، کچھ عرصہ گزرا تھا، اللہ کے نبی کے منادی نے، اعلان کرنے والے نے اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان کیا کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں جہاد کے لیے۔ وہ صحابی یہ سوچنے لگے کہ مجھ پر غسل واجب ہوں، نہا لوں، لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ میں نہانے بیٹھوں گا تو تاخیر ہو جائے، فوراً چلے گئے، جہاد میں گئے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ اور شہید فوراً چلے گئے۔ یہاں پر شارحین نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ گھر میں رہ کر غسل کرتے تو غسل تو ان کا ایک معقول عذر تھا، لیکن جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات سے ڈر گئے، انہیں یہ پریشانی کھانے لگی کہ اگر میں رک گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی واپس کوئی پیغام لے کر آئے اور اس میں جو لوگ رہ گئے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کوئی سخت حکم نازل فرما دے۔ بس اس بات سے ڈر کر وہ فوراً نکل گئے اور گئے، اور اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرما دی۔ پھر اس موقع پر ان کے اہلیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی آپ فوت شدہ کو، شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیتے، لیکن حذیفہ یہ جو حنظلہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو اس حالت میں فوت ہوئے ہیں کہ ان پر غسل واجب تھا، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو غسل دینا پڑے گا۔ تب آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جناب حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے، میں نے خود دیکھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب حنظلہ کا جنازہ اٹھایا تو باقاعدہ ہم نے پانی کے قطرات گرتے ہوئے محسوس کیا، اور پھر ان کا لقب پڑ گیا غسیل الملائکہ۔ تو آپ نے اس صحابی سے کہا کہ میں نے تمہیں اس وقت بلایا تھا، تم نے دیر کر دی۔ یہ ایک اسے تنبیہ فرما دی کہ مطلب آئندہ ایسا نہ کرنا۔
پھر فرمایا کہ آج مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی، وہ صورت تورات میں بھی نہیں، وہ صورت انجیل میں بھی نہیں، اور اس سے پہلے وہ صورت قرآن مجید میں بھی نازل نہیں ہوئی۔ اتنی عظیم صورت مجھ پر نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، پھر دوسری بات یہ فرمائی، آپ مسجد نبوی میں تھے، فرمایا ابھی مسجد نبوی سے باہر نکلنے سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ وہ کون سی صورت ہے۔ جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ مسجد نبوی میں چل رہا تھا، حتیٰ کہ قریب تھا کہ آپ باہر نکلتے۔ جب آپ بالکل قریب گیٹ کی طرف پہنچ گئے تو میں نے آپ کو آپ کا وعدہ، آپ کی بات یاد دلائی۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ جو ہے 7 مثانی ہے، 7 آیات ہیں، وہ سورۃ الفاتحہ ہے، سورہ الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت ہے، اور یہی مجھے دیا گیا ہے، یہ 7 مثانی ہے اور یہی قرآن عظیم۔ اس سورہ فاتحہ کو احادیث کے اندر ام الکتاب کہا گیا۔ ام الکتاب کا مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر جو مضامین ہیں وہ سب کے سب سورہ فاتحہ، اتنی اہم ترین ہے یہ صورت۔ ہمیشہ اپنا انسان کو چاہیے کہ اپنا ایک ورد بنا لے سورہ فاتحہ کو۔ اللہ نہ کرے آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو، ویسے ہی ایک روزمرہ کا جو آپ کے وظیفہ ہے، اذکار ہے، 3 مرتبہ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق کوئی شخص 3 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔ آپ کا بچہ بیمار ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا علاج معالجہ کرتے ہیں، آپ اسے پڑھ کر دم کرتے ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو اس قسم کی پریشانیوں میں ہیں، جسے یہ کہا گیا ہے کہ اس پر کوئی جن کا معاملہ ہے یا جنات کا معاملہ ہے یا آسیب ہے یا فلاں ہے یا فلاں، سب سے پہلے نمبر پر یہ بات یاد رکھے کہ علاج کرنے کے لیے آپ کو خود اپنا ذہن بنانا چاہیے، خود پڑھنا چاہیے۔ جب آپ کبھی بھی کسی کو دم کریں گے اپنے گھر میں، اپنے کسی خاتون کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیٹی کو آپ پڑھ رہے ہیں نا، تو پڑھتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے اس کی حالت خراب ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے وہ پہلے سے زیادہ شور کرنے لگ جائے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں، اس کے پڑھنے سے اگر کوئی ایسی چیز تھی تو اس کو تکلیف ہو رہی، اور ظاہر ہے جب اس کو تکلیف ہوگی تو اس نے شور ہی کرنا ہے۔ آپ ایک بندے کو تھپڑ ماریں تو وہ سامنے سے چپ چاپ بیٹھے گا؟ وہ بھی جواب کے اندر آپ کو مارے گا، آپ سے لڑے گا، آپ سے الجھے گا۔ تو پھر اگر یہ کیفیت ہو جائے تو سمجھ لو کہ جو آپ پڑھ رہے ہو اس کا اثر ہو رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ انسان خود پڑھ کر دم کرے۔ اس میں اگر جو گھر کا معاملہ ہے وہ گھر تک ہی محدود رہے گی، آپ کے گھر کی عزت آپ کے گھر تک محدود۔ الحمدللہ آپ اس کے بھائی ہیں، بھائی اپنی بہن کو سر پر ہاتھ رکھ کر اس کو دم کر سکتا ہے، اپنی والدہ کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اپنی بیٹی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، اپنی بیوی کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی دم والے کو آپ لے آئیں، اس کی نیت خراب نہ بھی ہو، آپ سوچیں اس کا یہ عمل تو درست نہیں، شرعی نقطۂ نگاہ سے اس کا یہ عمل تو درست نہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے فوائد ہیں، اور جب آپ خود پڑھتے ہیں اور دم کرتے ہیں اور اس کا فائدہ ہوتا ہے تو آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے، آپ کا اللہ پر یقین اور مضبوط ہو جائے۔ سب سے پہلے نمبر پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود پڑھے، حتیٰ کہ جس گھر کے اندر کوئی اس طرح کا مریض ہے اسے بھی کہیں کہ آپ کچھ نہیں، آپ سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، اور اپنے اوپر دم کرتے ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ میرے پاس جب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت میں کر دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی پر جادو ہوا، تو یہاں میں یہ بتا دوں کہ اللہ کے نبی کی دو حیثیت ہیں، ایک حیثیت آپ کے بشر ہونے کی ہے اور دوسری حیثیت آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی۔ تو جادو جو ہے وہ بشری اعتبار سے آپ کی شخصیت پر ہوا ہے، جادو رسول ہونے کی حیثیت سے آپ پر نہیں ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ اس دوران آپ نے نمازیں بھی پڑھی، اس دوران آپ نے نیکی کے کام بھی کیے، اس دوران اللہ کی وحی بھی آئی، آپ نے لوگوں کو سنا دیا، اس میں کوئی خلط ملط نہیں ہوا، اس کے اندر کوئی پشو پیش نہیں ہوئی۔ جو آپ کے دنیاوی معاملات تھے کہ کبھی آپ کے دن میں یہ خیال آتا کہ آپ کو نہانا ہوتا، آپ کے ذہن میں آتا میں نے نہا لیا ہے، پھر یاد آ جاتا ہاں نہیں نہائے، کبھی کوئی کام کر لیا ہوتا اور ذہن میں آتا کہ نہیں کیا، کبھی نہیں کیا ہوا ہوتا تو ذہن میں آتا کہ کر لیا ہے۔ اس طرح کی آپ کی زندگی میں کچھ ایام اس طرح کے آئے، آپ فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، میرے سر کے پاس ایک فرشتہ، میرے سر کے پاس ایک میرے پاؤں کے پاس، یہ دونوں آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ رجل مطبوب، یہ شخص ہے اس پر جادو کا اثر ہو گیا۔ اس نے پوچھا من تبہ، اس پر جادو کس نے کیا؟ کہا لبید بن عاصم، لبید بن عاصم نے آپ پر جادو کیا۔ ایک یہودی تھا، کہا کس چیز میں جادو کیا؟ کہا آپ کے سر کے جو بال تھے وہ اس نے منگوائے اور اس پر جادوئی عمل کیا۔ پھر وہ پوچھ رہا ہے وہ فرشتہ، اچھا یہ بال کہاں ہیں؟ کہا ایک کنواں ہے، اس کو کہا جاتا ہے بئر ذی اروانہ، یہ مدینہ کے اندر ایک جگہ تھی۔ کہا وہاں پر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے نیچے یہ رکھا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ کی آنکھیں سو جاتی تھی، آپ کا دل جاگتا تھا، آپ کے سونے کی یہ کیفیت تھی۔ آپ بیدار ہوئے، آپ اسی مقام پر گئے، کچھ صحابہ آپ کے ساتھ تھے، پھر وہ پتھر کے نیچے سے وہ نکلوایا، وہ جو کنویں کا جو پانی تھا جادو کا ایسا خطرناک تھا کہ پانی کا رنگ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے اس کے اندر مہندی گھول دی ہو۔ مہندی اگر پانی میں ڈال دی جائے تو اس کا رنگ کیسا بن جاتا؟ اور اس کے اوپر ایک درخت تھا، اس درخت کے پتے سوکھ گئے تھے، مڑ گئے تھے، جیسے پت جڑ کا موسم آ گیا، یہ کیفیت۔ آپ نے اسے نکالا اور نکالنے کے بعد آپ کو اس موقع پر یہ صورتیں دی گئیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ نے اس کو پڑھا، ان جادو کرنے والے جو ہیں وہ گرہ لگاتے ہیں، تو 11 گرہ لگاتے ہیں اور اس کی آیات بھی 11 ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کی آیات کو آپ گنیں تو یہ آیات بھی 11 ہیں، اور آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اس کو پکڑا کیوں نہیں، اس کو سب کے سامنے بے نقاب کرتے؟ آپ نے فرمایا میں اس طرح کا شور شرابہ اور اس طرح کا ماحول نہیں چاہتا، میں ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، بس اللہ نے مجھے شفا دے دی، اور اب یہ شفا ہر اس شخص کے لیے ہو گئی جس کو ایسا لگتا ہو کہ میرے ساتھ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوا۔ میں ایک چھوٹی سی بات اس جگہ ہم سب کی معلومات کے لیے یہ کر دوں کہ یہ جو آپ کو بتایا گیا اور یہ عمل آپ کو دیا گیا، ہم معاشرے میں جب بھی کبھی پریشان ہوتے ہیں، یا مالی اعتبار سے پریشان ہو جاتے ہیں یا گھریلو اعتبار سے پریشان ہو جاتے ہیں، زیادہ تر اسی وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کسی نے ہم پر کچھ کروا دیا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک آدمی کا ویسے کاروبار اچھا چل رہا ہو،
پیسے آ رہے ہوں، دکانیں چل رہی ہوں، کارخانہ چل رہا ہو، اپنا کام کاج، اپنی نوکری صحیح ہو، خود صبح روزانہ دیر سے اٹھتا ہو، فجر کی نماز کبھی پڑھی، کبھی ٹائم، کبھی بے ٹائم، نمازیں اس کی ضائع ہو رہی ہوں، اس وقت اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کروا دیا. نہیں، یہ خیال اسی وقت ذہن میں آتا ہے جب پیسے آنا بند ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو دولت کے نگاہ سے دیکھتے ہیں، دنیاوی زاویوں سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں. ہمیں دیکھنا تو یہ چاہیے نا کہ یار میں مسلمان ہوں، مسلمان کے گھر پیدا ہوا، میں فجر کی نماز آج تک میں فجر کی نماز کا نمازی نہیں بن سکا، مجھے نماز پڑھتے ہوئے 20 سال ہو گئے، میں فجر کی پابندی نہیں کر سکا، مجھے نماز پڑھتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں، میں ظہر کی نماز میں سستی کر رہا ہوں. کئی لوگوں کو دیکھا ظہر اور عصر ملا کے پڑھ رہے ہیں، کئی لوگوں کو دیکھا مغرب عشاء ملا کے پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کاروبار کی مصروفیت ہے جی. ہم مولویوں کی طرح فارغ کوئی تھوڑی ہیں، ہم تو کاروباری لوگ ہیں. کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے گھر سے ٹفن لاتے ہیں کھانے کے لیے دوپہر کو، اور شام کو وہی ٹفن واپس لے کے جا رہے ہیں. مطلب ہمارے پاس کھانا کھانے کی فرصت نہیں، سر کھجانے کی فرصت نہیں. تو یہ سمجھتے ہیں ہم مصروف ترین لوگ. لہٰذا آپ سوچئے کہ یہ بات اس وقت بھی ذہن میں آنی چاہیے جب ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتے ہیں، جب ہمارا گھرانہ دین کی طرف نہ ہو، تب بھی تو ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ کیا وجہ ہے، اللہ ناراض تو نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے گھر سے دور ہو گئے ہیں، اللہ کے دین سے دور ہو گئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور ہو گئے، کیا وجہ ہے؟ یہ باتیں اس وقت بھی سوچنے کی ہیں. تو سب سے پہلے نمبر کی بات یہ تھی کہ ایسا شخص خود اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے خود پڑھے. اور دوسری بات اس کام کے لیے یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے، یہ پڑھنے والا اپنے عقیدے کو مضبوط کرے. آپ نے بہت سی دفعہ یہ لفظ سنا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. علماء درس دیتے ہیں، خطبہ، خطیب حضرات جمعے کے خطبے میں بتاتے ہیں، عام گفتگو میں ہم یہ سنتے ہیں، بس ایمان مضبوط ہونا چاہیے، بالکل ایمان مضبوط ہونا چاہیے. ذرا یہ سوچئے کہ ایمان مضبوط کیسے ہوگا. یہ باقاعدہ عقائد کی کتابوں میں علماء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے. انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے، اور عمل مضبوط ہوگا ایمان سے. ایمان اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم. اگر کوئی شخص یہ کہے نا، اپنی بہت ساری سستیاں گنائے، ہاں میری یہ سستی کوتاہی ہے، میں فجر میں نہیں آتا، یا میں نماز جماعت سے نہیں پڑھتا، یہ جو ہے مجھ میں یہ کوتاہی ہے، مجھ میں یہ کوتاہی ہے، لیکن میرا عقیدہ بڑا مضبوط ہے. آپ سمجھ لیجئے یہ شخص بیچارہ اس بات سے ناخبر ہے اور نابلد ہے. اس کو یہی نہیں پتہ کہ یہ اعمال ہی اس کے عقیدے اور ایمان کو مضبوط کرتے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو آدمی اس کا ایمان مضبوط ہو اور اس کا عمل کمزور ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا ایمان مضبوط ہوئے تو اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا عمل مضبوط، آپ کا عمل صحیح ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہو، تو آپ کا ایمان مضبوط. صحابہ کے واقعات تو ایمان کے تعلق سے بہت سارے آپ نے سنے ہوں گے. میں تابعین میں ایک شخص کا ذکر کرتا ہوں. تابعی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی. صحابہ میں تو بہت سے واقعات ہیں، لیکن تابعین میں بھی ایسے واقعات ہیں، تبع تابعین میں بھی ایسے واقعات. تابعین میں ابو مسلم خولانی ایک تابعی ہے. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی کے پاس جا نہیں سکا، صحابی نہیں بن سکا. ابو مسلم خولانی یہ یمن میں رہتے تھے. یمن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اس کا نام تھا اسود انسی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ میں ایک رات سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا میرے دونوں ہاتھ میں ایک ایک سونے کا کنگن ہے۔ تو جب میں نے خواب میں اپنے ہاتھ میں سونے کا کنگن دیکھا تو مجھے دل کے اندر کچھ ملال ہوا، افسوس ہوا۔ ظاہر ہے سونا مردوں پر حرام تھا، تو آپ نے اپنے ہاتھ میں دیکھا تو آپ کو اچھا نہیں لگا، تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پھونک مارے۔ جب آپ نے پھونک ماری تو وہ دونوں کنگن اڑ گئے، آپ کو خوشی ہوئی۔ صبح آپ نے اپنا خواب بیان کیا تو صحابہ نے اس کی تعبیر پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بعد عنقریب، میرے فوراً بعد دو شخص نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور جو میں نے پھونک ماری اور دونوں اڑ گئے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی کی وفات کے فوراً بعد ایک مسیلمہ کذاب تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا قلعہ کما کیا۔ وحشی بن حرب جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی نے اسے قتل کیا۔ اور دوسرا شخص یہ اسود انسی تھا یمن کے اندر، اس کا معاملہ بھی، اس کا بھی قلعہ کما جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہو۔ اسود انسی نے اپنا جال پھیلایا ہوا تھا، لوگ اس کی شعبدہ بازی کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے۔ اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ یہاں ایک شخص ہے، اس کی کئی صحابہ سے ملاقات ہے، ابو مسلم خولانی، تم اس کو بلاؤ اور اس بندے کو اپنے ساتھ ملاؤ، اگر یہ تمہارے ساتھ مل گیا تو تمہاری پارٹی جو ہے وہ پھیل جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اسود انسی کے کہنے پر اس کے ساتھی ابو مسلم خولانی کو اس کے پاس لے آئے۔ ابو مسلم خولانی نے جب پہنچے تو اسود انسی نے کہا کہ میں اس طرح سے آپ مجھ پر ایمان لاتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا بھئی دیکھیں، اللہ کے نبی تو انتقال کر گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے، اور جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اس نے پہلے پیار سے سمجھایا، پھر بعد میں دھمکی دی، کہنے لگا اگر نہیں مانو گے نا تو میں تمہارا ایسا حشر کروں گا سارے لوگ یاد رکھیں۔ اس نے کہا بھائی اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں ہے۔ اس نے آگ جلائی، بہت زیادہ آگ اکٹھی کی، لکڑیاں اکٹھی کی، آگ جلائی۔ پھر ابو مسلم خولانی کو کہا اب بھی سوچ لو، اب بھی وقت ہے، میں اس آگ کے اندر تمہیں پھینکوا دوں گا۔ اس نے کہا آپ مجھے آگ میں پھینکوائیں یا نہ پھینکوائیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم پر ایمان لے آیا، تم اللہ کے رسول ہو، میں یہ نہیں مانتا۔ اچھا، اس نے اپنے ساتھیوں کو، بدماشوں کو کہا، انہوں نے پکڑ کر اس کو آگ میں ڈالا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے، سیر کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جس وقت انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ آگ بجھ گئی اور ابو مسلم خولانی کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ یمن کے اندر تو ایک شور برپا ہو کہ یار، کئی لوگوں کے دلوں میں بات آ گئی کہ یار یہ تو جھوٹا ہے، دیکھا اگر یہ سچا ہوتا تو آگ اس کا کچھ بگاڑ دیتی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا، جس آگ کا کام ہی جلانا تھا اور وہ اس آدمی پر گلزار بن گئی۔ اب اس کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہوئی، اس کے ساتھیوں نے کہا یہ معاملہ پھیل جائے گا، اب کچھ کرو، اس آدمی کا علاج یہ ہے کہ تم اس پر پریشر ڈالو اور اس کو یمن سے بدر کر دو، یمن سے جلا وطن کرو، اس کو یہاں سے نکال دو۔
وہ اثر رسوخ والا بندہ ہے۔ ایسے لوگ جو غلط ہوتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، شعبدہ باز ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ لوگوں والا پاور بہت ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے پاور کو نہیں سمجھتے۔ اس نے یہاں یمن سے اس کو نکلنے پہ مجبور کر دیا۔ ابو مسلم خولانی یمن سے گئے اور سیدھا مدینہ چلے گئے۔ مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں آئے، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں موجود تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا۔ جناب عمر نے دیکھا یہ بندہ نیا لگ رہا ہے، پردیسی ہے، کیا پتہ ضرورت مند ہو، یہ کلچر ہمیں دین نے دیا ہے۔ آج ہماری بھی یہ کیفیت ہونی چاہیے، مسجد میں اگر کسی نئے آدمی کو دیکھیں، آپ کا بھائی ہے، اس سے پوچھیں، اس کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ہم تو سال ہر سال سے ایک دوسرے کو جانتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو پریشانی میں دیکھیں نا تو بھی اس کو نہیں پوچھتے، ارے بھائی اس کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں اس سے کیا۔ یہ چیزیں دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ جناب عمر نے دیکھا یہ بندہ بالکل نیا لگتا ہے، اس کے پاس گئے، سلام کیا، پھر کہا من أين أنت، آپ کہاں سے آئے؟ کہا من الیمن، میں یمن سے آیا۔ یہ والا واقعہ مدینہ میں مشہور ہو گیا تھا۔ جناب حل رأیت الذی اخانا، تو نے ہمارے اس بھائی کو دیکھا ہے یمن کے اندر جس کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ اس کے اوپر گلزار بن گئی۔ اب ایسے موقع پر ہماری آپ کی طرح کا کوئی بندہ ہوتا تو کتنا سینہ چوڑا کر لیتا، میں ہی ہوں وہ، کتنا اپنے آپ کو نمایاں کرتا۔ ابو مسلم خولانی چاہتے تھے کہ اس بات کا پتہ کسی کو نہ چلے۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں اس بندے کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ ابو مسلم خولانی جو تھے ان کا اصل نام عبداللہ بن صوب تھا۔ ابو مسلم خولانی تو ان کی کنیت تھی۔ بیٹے کے تعلق سے جو نام رکھا جاتا ہے اس کو کنیت کہتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو چھپانا چاہا، کہنے لگے ہاں وہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اس کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ جناب عمر کو ایسا لگا کہ یہ شخص جو ہے نا یہ کچھ غلط بیانی کر رہا ہے۔ جناب عمر نے اس کو کہا انشدک باللہ، میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم ہی ابو مسلم خولانی ہو، تمہارا نام عبداللہ بن صوب ہے؟ جب جناب عمر نے اس طرح سے کہا پھر اس کو کہنا پڑا ہاں میں ہی عبداللہ بن صوب ہوں، میں ہی ابو مسلم خولانی۔ جناب عمر اس سے لپٹ گئے، اس کا ماتھا چوم لیا۔ پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا واقعہ سنایا جناب عمر نے۔ ابو بکر صدیق نے اسے بلایا، اس کو گلے لگایا، اس کا ماتھا چوما اور فرمایا الحمدللہ الذی لم یمتنی، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس وقت تک موت عطا نہیں کی جب تک اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امت محمدیہ کے اندر ایسا شخص نہیں دکھا دیا جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ بات شعر و شاعری نہیں ہے، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آج بھی ہو سکتی۔ تم فضائے بدر تو پیدا کرو، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی، آج بھی اللہ کی طرف سے دیر نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ یہ تابعین کا واقعہ ہے، مجھے واقعہ یاد آ گیا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، بر صغیر پاک و ہند کے اندر علم حدیث کا جو کام ہے اور تمام خرافات کو مٹانے کا جو صحرا ہے وہ اس خاندان پر ہے، اس پورے خاندان کی دین کے لیے خدمات ہے۔ اس شاہ ولی اللہ کا ہی یہ بیٹا ہے شاہ عبدالعزیز، 4 بیٹے تھے ان کے، اور اس شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے شاہ اسماعیل شہید جس نے کتاب لکھی تھی تقویۃ الایمان۔ آج بھی وہ کتاب
آسان سہل انداز کے اندر عقیدے پر وہ کتاب آج بھی ملتی. یہ تقویت الایمان کو پڑھ کر مصنف کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے 2.5 لاکھ آدمی کو اپنے عقیدے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ ہے شاہ اسماعیل شہید. ان کے چچا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے سنا کہ کوئی عیسائی چیلنج کر رہا تھا. کسی عیسائی نے یہ چیلنج کیا ہندوستان کے اندر، دہلی کے اندر، کہ مسلمان کو میں ایک چیلنج کرتا ہوں، مسلمان قرآن مجید کو لے کر آئیں، میں بائبل کو لے کر آتا ہوں، اور ہم دونوں اپنی اپنی کتاب آگ جلاتے ہیں اور آگ میں ڈال دیتے ہیں. جس کی کتاب جل جائے وہ غلط ہے، جس کی کتاب جلنے سے محفوظ ہو وہ صحیح. شاہ عبدالعزیز کو بڑا تردد ہوا. اس وقت عیسائی مشینری بڑا کام کر رہی تھی ہندوستان میں. آج بھی آندھرا پردیش کے علاقے میں عیسائی مشینری جو ہے بہت زیادہ متحرک ہے. بلکہ میں نے بعض خبروں کے اندر خود پڑھا، رسائل کے اندر، کہ کئی لوگ وہاں مفلسی کی وجہ سے کئی لوگ ہندوؤں میں بھی جو ہے عیسائی ہو. اس دور کے اندر تو ان کی حکومت تھی عیسائیوں کی. تو وہاں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ چیلنج سنا کہ ایک شخص اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ اس طرح اپنی کتاب تم آگ میں ڈالو، میں بھی بائبل کو آگ میں ڈالتا ہوں، جس کی کتاب جل جائے وہ غلط ہے، جس کی کتاب نہ جلے وہ صحیح. شاہ عبدالعزیز کو لگا کہ یہ مسئلہ میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی معاملہ ہے. ممکن ہے اس نے کتاب پر کوئی کیمیکل لگایا ہو، کوئی چیز لگائی ہو، کتاب نہ جلے. آپ نے اس عیسائی کو بلا کر کہا آگ جلاؤ، تو اپنی کتاب کو اپنے سینے سے باندھ لے، میں قرآن مجید کو اپنے سینے سے باندھ لیتا ہوں، اور ہم دونوں اپنی کتاب سمیت آگ میں کود جاتے. جو سچا ہوگا وہ نہیں جلے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا. چلو آؤ، آگ بھی موجود ہے، کتاب بھی موجود ہے، تم بھی موجود ہو، میں بھی موجود. جب یہ بات کہی اس کے منہ سے نکل گیا میں نے تو کتاب پر کیمیکل لگایا. جھوٹا تھا. آج بھی اگر مسلمان کا ایمان مضبوط ہو، اور ایمان مضبوط ہوتا ہے عمل سے، جو شخص اس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کم از کم اتنا تو کرے کہ فرائض کی پابندی کرے. فرض نماز جو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی، وہ فرائض کی پابندی کرے، اور کسی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو. تو یہ ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ایمانی اعتبار سے. کیونکہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں نا کسی جن سے، کسی مصیبت سے، کسی پریشانی سے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس اسلحہ بھی ہو، آپ کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار بھی ہو. اور آپ کا ہتھیار کیا ہے؟ آپ کا ایمان. آپ کا یہ ایمان آپ کا ہتھیار ہے، اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی انشاءاللہ آپ کا معاملہ، آپ کا پڑھنا، آپ کا عمل کرنا اتنا ہی مضبوط ہو. اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ جو شخص یہ عمل کر رہا ہے وہ خود کسی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو، کسی کے ساتھ اس کی قطع رحمی نہ ہو، رشتے ناتوں کو توڑنے والا نہ ہو. تو پھر اس کا یہ عمل انشاءاللہ العزیز جب وہ کرے گا تو یقیناً فائدہ ہو. ہمارے ایک نمازی دوست ساتھی تھے جو میرے پیچھے جمع پڑھتے تھے، ان کی بچی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا. وہ کہنے لگا لوگ اس کو فلاں جگہ لے جا رہے ہیں، فلاں جگہ. میں نے کہا آپ کہیں بھی نہ لے جائیں، آپ اس کے والد محترم ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کو سورہ فاتحہ آتی ہے، آپ وہ پڑھ کر اسے دم کریں. اب آپ ذرا یہ بھی اندازہ کریں
جو آدمی پریشان ہے، پریشان آدمی کے دل کی کیا کیفیت ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی پریشانی آ جائے، لیکن جس آدمی کو پریشانی آئے گی اس کی کیفیت کیا ہے؟ جو اس کے دل کی کیفیت ہے وہ میرے دل کی ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ مجھے اس آدمی سے ہمدردی ہوگی، وہ میرا دینی بھائی ہے، وہ دینی رشتے سے میرا بھائی ہے، میرا قریبی ہے، میرا دوست ہے، لیکن جو کیفیت دل کی اس کی ہے وہ میری تو نہیں۔ اس کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پریشان ہے، مضطرب ہے۔ اب ایسا پریشان اور مضطرب انسان جب اس حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو اللہ کے سوا کون سنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ چیلنج کیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا کہ اگر ایک مضطرب اور پریشان انسان جب اپنی پریشانی کے اندر اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو اللہ کے سوا کون سنتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے؟ نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی الہ ہے؟ نہیں۔ فرمایا قلیلا ما تذکرون، لیکن بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں اس تعلق سے یہ سبق دیا، یہ طریقہ کار بتایا کہ ہم اس کام میں کسی کے محتاج نہ بنیں۔ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے کتب احادیث کے اندر کہیں بھی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملا کہ کسی صحابی نے کوئی ایسا اپنا کاروبار بنایا ہوا ہو اور وہ اس وجہ سے مشہور ہو کہ لوگ پریشان ہو جائیں، لوگ کہیں آپ پریشان نہ ہو، فلاں صحابی کے پاس چلے جائیں، وہ پھونک ماریں گے وہ صحیح ہو جائے۔ ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس لوگ آئے اپنی پریشانی لے کر، آپ نے دم کر دیا، آپ نے جو آپ کے ساتھ معاملہ ہوا آپ نے خود پڑھا، آپ نے امت کو بتا دیا۔ اللہ کے نبی کے دور میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود فرماتے ہیں میں نے تلاش کیا، مجھے یہ تو ملا اللہ کے نبی کے دور میں کچھ صحابہ تھے جو بہت اچھا قرآن مجید پڑھتے تھے، کچھ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، دعا بھی دی، اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین، یا اللہ اسے قرآن کا عالم بنا، اسے دین کی فقاہت عطا فرما۔ ایسے صحابہ ملے جو بہت زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں 5276 حدیث زبانی یاد تھی۔ فرماتے ہیں ہر قسم میں مجھے صحابہ ملے کہ یہ حدیث کا بڑا عالم ہے، یہ قرآن کا بڑا عالم ہے، یہ مفسر ہے، یہ قاری ہے، یہ فلاں ہے، لیکن مجھے ایک واقعہ بھی یہ نہیں ملا کہ فلاں شخص بڑا بہترین راقی ہے۔ یہ جو دم کرتے ہیں نا اس کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں، اور دم کرنے والے کو راقی کہتے ہیں، یعنی دم کرنے والا۔ کہتے ہیں ایک شخص کا نام بھی مجھے نہیں ملا کہ فلاں شخص جو ہے وہ بہترین قسم کا دم کرنے والا تھا۔ کیوں؟ کہ یہ چیز ہمارے سلف میں، صحابہ میں، تابعین میں اس حوالے سے معروف نہیں تھی۔ جو ہمارے اندر عقیدے اور ایمان کی کمزوریاں آ گئی، پھر اس حوالے سے ہم آزاد ہونے لگے۔ پھر لوگ اس کے لیے کسی کو نہیں دیکھتے، اپنی پریشانی کے آگے کچھ نہیں دیکھتے، میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کس کے پاس جا رہا ہوں۔ حتیٰ کہ میں نے بعض دیندار لوگوں کو دیکھا اپنی پریشانی میں اتنے الجھے کہ کسی ہندو کے پاس جا کر علاج کرا، مسلمان ہو کر ہندو کے پاس گئے، اور اس ہندو نے کہا مجھے لوگوں نے بتایا اس کے بارے میں، اس ہندو نے کہا تم آدھا گھنٹہ بعد آتے نا تم مر جاتے، تمہارے اوپر اتنا سخت عمل ہوا ہوتا۔ میرے پاس جب لوگ اس ساتھی کو لے کر آئے، میں نے کہا تم وقت سے پہلے مر سکتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا اس نے کہا کہ تم آدھے گھنٹے بعد مر جاتے، تمہارا اس پر ایمان ہے؟ اللہ نے تمہاری زندگی لکھی ہے تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں مار سکتی۔ ایمان تو اسی چیز کا نام ہے کہ انسان ایسے موقع پر ڈگمگائے نہ، اللہ کے ساتھ پورا یقین رکھے
اللہ کے ساتھ پورا ایمان رکھے۔ ایسے واقعات ہوئے صحابہ کے دور کے اندر۔ صحابہ کرام ایک جہادی قافلے میں تھے، ایک سفر میں تھے۔ سفر کرتے ہوئے آگے سمندر تھا، سمندر کے اندر گھوڑے ڈال دیے۔ دوسرے کنارے پر پہنچے، کسی ساتھی کا ایک پیالہ سمندر کی نظر ہو گئی، گر گیا۔ پار کر رہے تھے، چل رہے تھے، اس مجاہد کے دل میں یہ بات آئی کہ یا اللہ، یہ پیالہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، حقیر سی چیز ہے، کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، میری ساری قیمتی چیزیں تو پہنچ گئی اپنے مقام پر، لیکن پیچھے دیکھنے والا کوئی مذاق اڑائے اور یہ بات مذاق بن جائے کہ دیکھو اس کی یہ چیز گر گئی۔ اے اللہ، اگر تو چاہے تو تو اس پر قادر ہے، میری اس چیز کو بھی صحیح سلامت پہنچا دے۔ کہتے ہیں ابھی ساحل سمندر پر وہ ساتھی نہیں پہنچا، اللہ نے اس سے پہلے اس پیالے کو وہاں پہنچا۔ تو اللہ سے بندے کو پورا ایمان ہونا چاہیے، پورا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کا فرمان بھی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو اور اس یقین کے ساتھ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرے، پورا ایمان ہو۔ یہ نہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا۔ فرمایا اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے؟ اللہ کے ایک نبی نے دعا کی، نبی کے پاس کچھ نہیں تھا، کہا اللہ مجھے بادشاہت دے۔ آج میں ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا، ایک صاحب کو، وہ بیان کر رہے تھے، کہنے لگے آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق مانگنا چاہیے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات تو غلط ہے۔ انسان کی اپنی اوقات کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو سامنے رکھ کر انسان اللہ سے مانگے۔ اللہ کے لیے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہے؟ اللہ کا ایک نبی دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے بادشاہت عطا فرما، اور ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو نہ دینا۔ رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ یہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ سلیمان علیہ السلام۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ بادشاہت عطا فرما، کوئی چھوٹا موٹی بات چیت نہیں، بادشاہت ایسی جو میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے پوری دنیا پر جنہوں نے حکومت کی وہ 4 آدمی ہیں، جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک ان میں سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت دی، پوری دنیا پر، اور ایسی حکومت عطا کی جو اللہ نے اس کے بعد کسی نبی کو بھی عطا نہیں کی۔ جناب سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جانوروں کی، پرندوں کی بولیاں سمجھ جاتے تھے، چونٹیوں کی بولیاں سمجھ جاتے تھے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے انہیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی، چونٹیوں کی بولیاں بھی انہیں سکھا دی۔ اللہ کے پاس کیا مشکل ہے؟ اللہ سے مانگنے میں کیا عار ہے؟ انسان کسی دنیا دار کے آگے تو ہاتھ نہیں پھیلا رہا، اللہ کے آگے پھیلا رہا ہے۔ تو پھر اللہ سے انسان نا امید نہ ہو، اللہ سے پورے یقین کے ساتھ مانگے، پورے اطمینان قلب کے ساتھ مانگے، اور یہ کہے کہ یا اللہ اگر تو نے نہ دیا پھر کون دے؟ ہماری حالت تو یہ بنا دی، ہمارے معاشرے کی حالت یہ بن گئی کہ لوگ ببانگ دہل شرکیہ الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، اور وہ شرکیہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر انہیں ذرا بھی شرم حیا نہیں آتی۔ جو لفظ اللہ کے لیے کہنا چاہیے تھا کہ اگر اللہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہ لفظ کیسا بدل دیا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا۔ دہلی والی سرکار خواجہ معین الدین چشتی، اگر وہ نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ ہونا تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اگر نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟
اللہ کے در کے علاوہ تو پھر کہیں کوئی راستہ نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس تعلق سے اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی کمی کوتاہیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں میں نے کی ہے، بس اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا